السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید دوستو۔ فرانس میں جس فساد کا مدت سے خطرہ تھا وہ 14 جولائی 1749 کو پیرس میں برپا ہو گیا۔ عوام نے بسیطل کے قید خانے پر حملہ کر کے گورنر کو قتل کر دیا اور قید خانے کی تاریک کوٹریوں میں جو 7 قیدی بند تھے انہیں رہائی دلا دی۔ دراصل عوام سامان جنگ کی تلاش میں تھے، لیکن یہ مقصد بھی ان کے پیش نظر تھا کہ اس پرانے قلعے پر قبضہ جما لے جو قید خانے کی صورت میں ظلم و استبداد کا ایک منحوس نشان بن گیا تھا۔ بسیطل کا جبراً کھول دیا جانا عوام کے دبے ہوئے جذبات کی بارود کے لیے فتیلہ بن گیا، اور اس سے دھماکوں کا وہ وسیع سلسلہ جاری ہوا جسے انقلاب فرانس کہا جاتا ہے۔ بنیادی اسباب پر نظر کی جائے تو یہ انقلاب دراصل صنعتی انقلاب کا شاخسانہ تھا۔ ترقی پذیر متوسط طبقہ سیاسی اور اقتصادی اقتدار حاصل کرنے کا خواہاں تھا۔ فرانسیسی نوابوں نے جاگیرداری کے سلسلے میں جو خاص حقوق حاصل کر لیے تھے، اگرچہ وہ فرسودہ ہو چکے تھے، تاہم ان کی وجہ سے کسان اور مزدور بھوکوں مر رہے تھے اور محاصل کا بوجھ بھی انہی پر پڑا ہوا تھا۔ عمرہ رنگ رلیاں منا رہے تھے اور ان سے سرکاری خزانے کو کوئی رقم نہ ملتی تھی۔ بادشاہ حد درجہ کمزور تھا، اس سے یہ امید ہی نہ تھی کہ وہ کسانوں اور مزدوروں کو مطمئن رکھنے کی غرض سے پرانے آئین میں مناسب رد و بدل کرے گا۔ لہٰذا عوام اٹھے اور انہوں نے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ 1749 عیسوی میں بادشاہ نے دب کر وہ قانون ساز مجلس بلوائی جس میں امیروں، پادریوں اور عوام کے نمائندے شریک تھے۔ 1614 عیسوی سے اس کا کوئی اجلاس نہ ہوا تھا۔ مجلس کا اصل مقصد یہ تھا کہ شکایتیں بادشاہ کے علم میں لائے اور اصلاحات کی مناسب تجاویز پیش کرے۔ پہلے ہی اجلاس میں تینوں طبقوں کے نمائندوں نے چند امور پر اتفاق کر لیا۔ اگرچہ تینوں کا نقطہ نگاہ بالکل الگ الگ تھا، لیکن تینوں چاہتے تھے کہ ملک کا دستور قلم بند کیا جائے اور بادشاہ کے اختیارات پر پابندی لگا دی جائے۔ تینوں کی خواہش تھی کہ اس مجلس کی رائے سے محاصل کا فیصلہ ہو، نیز تینوں اس مالی نظام کی مخالفت میں ہم آہنگ تھے جو ملک کو اقتصادی تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ لیکن تینوں کے درمیان رائے دینے کے طریقے پر کشمکش شروع ہو گئی۔ عوام کے نمائندے چاہتے تھے کہ سب لوگ یکجا رائے دیں، اس طرح انہیں اکثریت حاصل ہو جاتی تھی۔ عمرہ اور پادریوں کی خواہش تھی کہ تینوں طبقوں کے ووٹ الگ الگ لیے جائیں اور طبقوں کی بنا پر آخری فیصلہ کیا جائے۔ اس صورت میں عوام کے نمائندے اقلیت میں رہ جاتے۔ 6 ہفتوں تک کام رکا رہا۔ آخر عوام کے نمائندوں نے اعلان کر دیا کہ قوم کی ترجمانی کا حق صرف ہمیں حاصل ہے، اور وہ قانون منظور کرنے میں لگ گئے۔ پہلی قرارداد یہ تھی کہ ان کی منظوری کے بغیر کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے۔ بادشاہ نے اس عمارت کو قفل لگوا دیے جس میں اجلاس منعقد ہو رہے تھے۔ عوامی نمائندوں نے محل کے اس حصے میں اجلاس شروع کر دیے جہاں ٹینس کھیلا جاتا تھا، اور حلف اٹھایا کہ جب تک دستور منظور نہ کرا لیں گے منتشر نہ ہوں گے۔ فوج نے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے انکار کر دیا تو نچلے درجے کے عمرہ اور پادری بھی ان میں شامل ہو گئے۔ بادشاہ نے غیر ملکی فوجی دستے بلا لیے کہ شہر کی پاسبانی کریں۔ عوام نے فوجوں کو ہٹا لینے کا مطالبہ کیا، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ اس پر اہل پیرس نے مجلس قانون ساز کی حفاظت کے لیے ایک عوامی فوج تیار کر لی۔ اسی رنگا رنگ فوج نے بسیطل پر حلہ بول دیا۔ قومی نمائندوں کو امداد کا یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انقلاب کی راہ میں جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ بسیطل کی تسخیر کے بعد کسان مفصلات میں امیروں کے بنگلے جلانے اور انہیں خوف زدہ کرنے لگے۔ پیرس میں انتہا پسندوں کے درمیان کھینچ تان شروع ہوئی۔ عوام پر کسی کو قابو نہ رہا۔ بادشاہ اور ملکہ گرفتار ہوئے، بعد ازاں وہ اور ہزاروں عمرہ مارے گئے۔ خیالات و افکار نے وحشت کا ایسا رنگ اختیار کر لیا کہ آج ایک دستور بنتا اور کل اسے توڑ دیا جاتا۔ مذہب پر حملے شروع ہو گئے۔ کلیسا کے اوقاف قومی ملکیت قرار پائے۔ مالی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا۔ انقلابیوں کی زیادتیوں کے باعث آسٹریا اور انگلستان سے لڑائی چھڑ گئی۔ دہشت انگیزی کے اس دور سے فرانس اتنا تنگ آ گیا کہ 1799 عیسوی میں جب نپولین نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ نپولین کے عہدے اقتدار میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انقلابیوں نے مساوات کے جو خواب دیکھے تھے وہ سب پریشان ہو گئے۔ لیکن ایک لحاظ سے نپولین کی فوجی مہموں کے ذریعے سے انقلابی خیالات جگہ جگہ پھیلے
عوام نئی چیزوں کے لیے تیار ہو گئے۔ فرانس میں جگیرداروں کا پرانا نظام درہم برہم ہو گیا اور اس کی جگہ نپولین کے ضوابط نے معاشرے میں انصاف کا انتظام کر دیا۔ متوسط طبقہ جن اختیارات کا خواہاں تھا وہ اسے مل گئے۔ پیرس یورپ بھر کے لیے آزاد خیالات کا سرچشمہ بنا رہا، یہاں تک کہ عوامی انقلاب کے انتہا پسندانہ افکار بھی پرورش پاتے رہے۔ مارکس اور اینگلس کی اجتماعی تحریرات نے انہیں پیرس ہی سے دنیا بھر میں پھیلایا۔